قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهل به لغير الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم في کتاب الاضاحی. ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام، و خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. حضرات، ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت، خرافات، شرکی اعمال کیے جاتے ہیں، اور اس سے آگاہ کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام الناس کو ان جرائم و حادثات اور ان گناہوں سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگ ان کو سمجھیں اور ان سے بچتے رہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اگر انسان جسمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی. لیکن جس کا دل مردہ ہو جائے، جس کے اندر توحید نہ ہو، جو دل شرک کے اندر مبتلا ہو، اگر وہ مر جائے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اس مہینے کے اندر خصوصاً ایک بدعتیانہ کام کہیے یا پھر مشرکانہ کام کہیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کرنا ہے. اس کے دلائل قرآن مجید سے بھی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا جہاں پر 11 کا تذکرہ آیا ہے، 11ویں وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ لفظ 11 آ گیا. لوگوں نے کہا 11 آ گیا 11ویں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: والفجر ولیال عشر. ایک فجر 10 راتیں 11ویں. یہ قرآن مجید کے دلائل ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر نظر کرنا، نیاز کرنا عبادت ہے، تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہ کی جائے. تو پھر وہ دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے. اب ایصال ثواب کی جتنی بھی احادیث ہیں، وہ احادیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے لیے ایصال ثواب ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 471 470 یا 471 کے اندر، بعض لوگوں نے 70 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 71 لکھا ہے، ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کے ہجرت کرنے کے 400 سال کے بعد، 400 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں. 470 تقریباً 500 سال سمجھیے. 5 صدیوں کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. کیا
5 صدیوں سے پہلے یہ ایصال ثواب نہیں تھا؟ یا پھر صرف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب ہے، دوسرے ولیوں کے لیے کیوں نہیں؟ ایصال ثواب میں دن تاریخ متعین کرنا، کبھی بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نہ دن ہے نہ تاریخ ہے، اس کے لیے 11 تاریخ کو متعین کرنا، مہینے کو متعین کرنا، یہ کوئی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب میں صرف کھانا کھلایا جائے اور صدقہ و خیرات دیگر بھی نہ کیا جائے، اس طریقے سے بھی۔ اور جبکہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں آپ لوگوں۔ اب دیکھیے مزے کی بات، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کے اقوال کیا ہیں وہ تو میں آپ کو سناؤں گا، وہ کیا ان کا عقیدہ تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اعظم آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی کہ مطلب اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک طرف غوث اعظم سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ لوح و قلم ساری چیزوں کو دیکھ کے آتے ہیں، فرشتوں کی چیزوں ہاتھوں میں سے چھین لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ان کا حکم چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیا ان کو ایصال ثواب کی ضرورت پڑ گئی؟ ایصال ثواب اس کی ضرورت ہوتی ہے جو گنہگار ہو۔ ایک تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے، محبوب سبحانی ہے، یہ محبوب ہیں سبحان اللہ کے، اور یہ غوث اعظم ان سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سنیے نکتے کی بات، کہ کسی نے کسی سے پوچھا، ایک عالم دین سے ایسے ہی پوچھا کہ احمد رضا خان بریلوی، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ کیسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت کہا جائے، پھر ان کے لیے احمد رضا خان بریلوی کے لیے یہ کہا جائے کہ بھی اعلیٰ حضرت ہیں؟ کون بڑے ہیں، کون سا صحیح ہے دونوں میں سے؟ جواب نہیں دے سکے، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ یعنی کہ سب سے بڑا، سپر، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب رسول کو حضرت کہتے ہیں اور رسول کی ایک امتی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، کون سا صحیح ہے؟ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، غوث مصیبت کے وقت مدد کرنا، بے اولاد کو اولاد دینا، بیماری سے شفا دینا، مصیبت کے وقت موت دینا، حیات دینا، سارے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دینا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ اور کمال دیکھیے یہاں پہ، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، اور معجزہ اور کرامت کو سمجھیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عادت کے برخلاف کوئی کام ہو، انسان سے صادر ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر سے اگر کوئی کام صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر عادت کے برخلاف کوئی اللہ کے ولی سے، نیک بندے سے صادر ہوتا ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ نہ معجزے میں بندے کو، نبی کو اختیار ہے، نہ کرامت میں ولی کو اختیار ہے۔ اپنی طرف سے جب چاہے کرامت نہیں دکھا سکتے، کرامت میں ایسا کر سکتا ہوں نہیں، اللہ چاہے تو کرائے، اللہ جب چاہے کراتے، یہ اللہ کے ارادہ، اللہ کی مشیت سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، چاہ کے بھی وہ اپنی طرف سے جب چاہے وہ کرامت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے ایک اب مشہور واقعات ہے، میں صرف توجہ آپ لوگوں کی دلانا چاہتا ہوں۔ ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا، عیسائی کہتا ہے ہمارے نبی بڑے، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ بڑا، اور مسلمان کرتا ہے کہ نہیں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ بڑا۔ اب دونوں گئے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی دربار میں، اور کہنے لگا، عیسائی کہنے لگا کہ بھائی ہمارے نبی افضل ہیں، زندہ اٹھا لیے گئے۔ مسلمان کہنے لگا نہیں ہمارے نبی افضل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وہ نبی تک تو دور کی بات ہے، نبی کی ایک معمولی تھی امتی کی طرف آؤ۔ گئے ایک پرانے قبرستان میں، بولے ایک خبر کی طرف، بولے یہ خبر کی طرف بتاؤ کون سا خبر، کوئی بھی ایک خبر بتایا۔ وہ پرانے گویے کی تھی جو گاتا تھا پہلے۔ تو اس عیسائی سے پوچھا انہوں نے تمہارے نبی کیا کیا کہ مردے کو زندہ کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تھے تو اپنی جانب سے نہیں، اللہ کے اذن تھے۔ اچھا انبیاء کو معجزے کیوں دیے جاتے تھے؟ انبیاء کو معجزے اس لیے دیے جاتے تھے ایک چیلنج کے طور پہ،
جو معجزہ جو کام ایسا میرا بندہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. میں نے اس کو چن لیا ہے نبوت کے لیے, رسالت کے لیے, خاص پیغام میں اس کو دے کے بھیجتا ہوں. اس لیے دیکھو یہ میرا خاص بندہ ہے, میں نے اس کے نبوت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, رسالت کے لیے میں نے چن لیا ہے. یہ جو باتیں بتلاتی ہیں میری باتیں ہیں. اس لیے کچھ علامتیں کچھ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہٹ کے عام انسانوں سے دے کے بھیجتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لاٹھی پتھر پہ مارتے تھے, پانی پھوٹتا تھا. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم لاٹھی کو پھینکتے تھے, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ السلام ان کو خود احساس نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ یہ تو لاٹھی ہے میری, میں اس کو ٹیک لگا کے چلتا ہوں, ٹیک لگا کے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بوڑھے نہیں ہوئے تھے, وہ ایسے خطرناک فائٹر تھے. ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست یعنی کہ مطلب آپ کے قبیلے والا آیا, آگے پوچھنے لگا موسیٰ یہ مجھے ستاتا ہے, تو ایک مکہ انہوں نے ایسا رسید کیا وہ مریض گیا. اتنے خطرناک طاقتور تھے وہ. تو بکریوں کو چرانے کے لیے انہوں نے لاٹھی کو رکھا ہوا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کو ٹیک لگا کے چلتا ہوں اور پتے جھڑانے کے لیے میں اس کو رکھتا ہوں. اچھا اس کو ڈالو, لکڑی کو پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا, جیسے پھینکا اژدھا بن کے چلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, انسان تھے, انبیاء انسان ہوا کرتے ہیں, نور نہیں. وہ بھی انسان تھے, ڈرنے لگے, گھبرا گئے. لا تخف, اللہ نے کہا لا تخف موسیٰ ڈرو نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, ہم بدل دیں گے اس کو پہلی حالت میں. اس کو پکڑ لو, پکڑ لیا, پھر بدل گئی. اگر کوئی عام انسان پھینکتا ہے لاٹھی, سانپ بن سکتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی عام انسان لاٹھی مارے پتھر پہ تو پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا, اور یہ اللہ کی اجازت سے ہوتی تھی. تو وہ پوچھتا ہے, وہ شخص عبد القادر جیلانی پوچھتے ہیں تمہارے نبی مردوں کو کیسا زندہ کرتے تھے؟ بولے ہمارے نبی بولتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جاتا, ہمیشہ کے لیے نہیں, وقتیہ طور پہ, ٹیمپرری طور پہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہی مسئلہ آیا. سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہے بقرہ. اس میں اس لیے آیا کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے کاٹو, اور جو ہے نا قاتل کا پتہ چل جائے گا, وہ گوشت اس کا لے کے مارو, مارنے کے بعد وہ زندہ ہو کے قاتل کا پتہ بتا دے گا کس نے اس کو قتل کیا. وقتیہ طور پر, ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتا تھا. تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کسی کو زندہ کر دینا, اور ہمیشہ کے لیے نہیں, اللہ کی اجازت سے زندہ کرتے تھے. تو پیرانی پیر گئے, بولے تمہارے نبی کیا کرتے تھے؟ بولے ہمارے نبی قم باذن اللہ کہتے تھے. اچھا یہ نبی کا ادنا امتی کی طرف دیکھو, وہ گئے خبر کی طرف, ٹھوکر مارا, ٹھوکر مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ قم باذنی, میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ گویا گاتے ہوئے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, نعرے لگتے ہیں میرے بھائی. آپ کو معلوم ہے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کرامتیں انبیاء کی معجزے سے بڑھ کے ہو گئیں. کرامتیں انبیاء کے معجزات سے بڑھ کے ہو گئیں, اور معجزات اللہ کی اجازت سے ہوتی تھی. اور یہ کرامتیں یہ جب چاہے اللہ کے ولی اس طریقے سے جو ہے نا اپنے کرامتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں, جبکہ یہ سراسر غلط, یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر. کرامتیں بے شمار کرامتیں. جیسے ایک خاتون آئی, آ کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہنے لگی میرا شوہر مر گیا, زندہ ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ اب مر گیا ہے, نہیں میرا شوہر زندہ ہونا چاہیے. ضد کرنے لگی. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مراقبے میں کہ وہ اسرائیل, وہ جو آج جتنی بھی روحیں قبض ہو گئیں ان کی ٹوکری لے کے جا رہا تھا, اور روکا. اسرائیل کو پکڑ لیا, کہا اس کی روح کو چھوڑ دو. کہا کہ نہیں, میں تو اللہ کے حکم کا فرشتہ ہوں, اللہ کے حکم سے میں کام کرتا ہوں, اور آج کے دن میں اس شخص کی روح قبض ہونی تھی, قبض ہو گئی, اور میں لے کے جانے والا ہوں, اللہ کی اجازت سے میں کام کرتا ہوں, نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے. لہذا انہوں نے اسرائیل کے ہاتھ میں سے وہ ٹوکری کو چھین لیا, وہ شخص بھی زندہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ آج جتنی بھی روحیں تھیں وہ سارے کے سارے زندے ہو گئے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے حکم پہ اللہ کے, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گستاخی رسول ہیں, یہ اللہ کے گستاخ ہیں میرے بھائیو. یہ سننے سنانے والے, ایسی باتیں کرنے والے, ایسے عقیدے رکھنے والے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, اللہ کے مقام کو گھٹانے والے, اللہ کے مقام کو اللہ کے ادنا بندوں کی طرف دینے والے. ایک ادنا بندہ اللہ کی صفات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات بتلائی جائے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ علیم ہے، بندے کو بھی اللہ نے علیم کہا، علم والا۔ اللہ حلیم ہے، بندے کو بھی اللہ نے حلیم کہا۔ اللہ ملک ہے، بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک کہا۔ لیکن اللہ محیی ہے، انسانوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ کیا کوئی انسان کی صفت ہے کہ انسان کو زندہ کرے؟ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ انسانوں کو زندہ کرنا، انسانوں کو موت دینا صرف اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی تھی، اور کے لیے صفات جائز نہیں ہے، نہ انبیاء کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ رسول اللہ کے لیے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے بندوں کو دے دیا گیا، اللہ کے بندوں کا حاجت روا سمجھا گیا، مشکل کشا سمجھا گیا، اللہ کی ساری صفات کو دے دیا گیا۔ پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے۔ تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں، ایک خاتون آئیں، کہنے لگی مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ بولے بے شمار واقعات ہیں، میں اختصاراً آپ کے سامنے عرض کروں گا، بے شمار واقعات ہیں۔ بولے کہ مجھے اولاد ہونا۔ بولے مراقبے میں گئے، دیکھا لوہے محفوظ تک پہنچ گئے، مراقبے میں جہاں تک نبی نہیں پہنچ سکے، انبیاء نہیں پہنچ سکے، اللہ کے مقرب فرشتے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، یہ لوہے محفوظ تک پہنچ گئے۔ ایک سیکنڈ میں دیکھا کہ لوہے محفوظ میں تمہارے مقدر میں بچہ نہیں ہے۔ بولے نہیں میرے کو بچہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اللہ سے کہنے لگے اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ بولے نہیں اس کے مقدر میں بیٹا لکھا ہوا نہیں ہے، نہیں اس کو ایک بیٹا دے۔ اچھا ٹھیک ہے ایک دے دیں گے۔ نہیں اس کو دو چاہیے، اچھا ٹھیک ہے دو۔ نہیں اس کو تین چاہیے، نہیں اچھا ٹھیک ہے تین۔ نہیں اس کو چار چاہیے۔ ایسے کہتے کہتے 7 بیٹے دلا دیے انہوں نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس پر کس کا حکم چلتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی کی محبت میں آ کے فیصلہ کر سکتا ہے؟ جیسے ایک بادشاہ ہے، اپنی بیوی کی محبت میں آ کے جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے۔ اگر میری بیوی ناراض ہو جائے تو میں حکومت لے کے کیا کروں؟ لہذا مجبوراً بیوی کی بات غلط بھی ہو تو سنتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کی بات کو ایسا سنتا ہے، کسی کا حکم چلتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہے۔ لا یوجدہ شیء، کوئی چیز دنیا کی اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ ایک معمولی بندہ اس کو عاجز کر رہا ہے، اس پہ حکم چلا رہا ہے، اور جیسا چاہے اس سے منگوا رہا ہے، اس سے حاصل کروا رہا ہے، اسے دے رہا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کی شان کو گھٹایا گیا، اللہ کی صفتوں کو اللہ کے بندوں کو دے دیا گیا، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بلا وجہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ کیا یہ اللہ کے گستاخ نہیں ہے؟ اللہ کی صفتوں کو اللہ کے بندوں کے ذات میں دینا کہ گستاخی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ایسی کرامات بے شمار ہیں۔ آپ کو میں کتنی کراماتیں بتلاؤں جو بالکل غلط ہیں۔ یقیناً کرامت اللہ کے نیک بندے سے واقع ہوتی ہے، اور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں سے ہوتا ہے۔ پیغمبروں سے ہوتا ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک نیکوکار بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، عبداللہ بن ثوب ان کا نام تھا، ابو مسلم قولانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کنیت تھی۔ یہ جلیل القدر تابعی تھے۔ اسود انسی، یہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، نبی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں سے ایک اسود انسی تھا، جھوٹا نبی۔ بلایا عبداللہ بن ثوب کو، ابو مسلم قولانی رحمہ اللہ، ادھر آؤ، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا؟ یعنی کہ مطلب مذاق انہوں نے کیا، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ بولے کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ بولے کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ بولے ہاں۔ غصہ آیا اس کو، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ غصہ آیا، اس نے کیا بڑا گڑھا کھودا، کھودنے کے بعد اس میں آگ جلائی، ابو مسلم قولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا یہ اللہ کے ولی ہیں میرے بھائی، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی، آپ لوگوں نے اس آیت کو بارہا بہت سارے جلسوں میں پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی نہ ڈر ہے نہ غم ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اس کی بات کی مکمل آیت تو پڑھا جائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں وہ تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، نماز کے پابند ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور جو اپنے پیروں پہ نہ جھکائے وہ اللہ کے ولی، اللہ کے سامنے جھکے اللہ کے ولی، جو اپنے آپ سے نہ منگوائے وہ اللہ کے ولی، اللہ سے جو مانگے وہ اللہ کے ولی، اللہ کا ولی اللہ کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ آج لوگوں نے جن کو بنا لیا وہ ولی نہیں ہوتے،
چرس یا گانجا یا افیم زمانے بھر سے اس نے نہیں نہایا، نماز اس نے نہیں پڑھی، اس کے ہاتھوں پہ لوگ جھکتے ہیں، اس کے پیروں پہ لوگ جھکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہماری حاجت پوری کریں گے، ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہمیں اولاد دیں گے، مصیبت دور کریں گے، ہمیں پریشانیاں دور کریں گے. یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تقویٰ جو اختیار ہے وہ اللہ کا ولی. یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی جن کا قصہ میں سنا رہا ہوں، جنہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا. یہ تابعی ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ایمان ان کا ایسا مضبوط، اللہ سے ایسا کنیکشن، اللہ سے ایسا تعلق. آگ میں ڈالا جاتا ہے اللہ کے اس نیکوکار بندے کو، اور دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے. پانی کا کام ہے ڈبو دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے موسیٰ کو چرا دیتی ہے. چاقو کا کام ہے کاٹ دینا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اسماعیل کو بچا لیتی ہے. آگ کا کام جلا دینا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ گل و گلزار ہو جاتی ہے. اور ادھر ابو مسلم قولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی گلے گلزار ہو جاتی ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا ابو مسلم قولانی آگ کے اندر موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسے ولی ہیں اللہ کے. اب یہ کرامت صادر ہوئی اللہ کے نیک بندے، ولی نے، یہ نبی نہیں تھے، لیکن ایسا ہی سیم واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا. آپ کو بھی آگ میں ڈالا گیا، ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا. یہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے ولی تھے. جو اللہ کے نبی نہ ہو ان کے ساتھ کوئی اس کو کرامت کہتے ہیں. جو ولی سے کوئی ایسی عادت کے برخلاف کوئی کام واقع ہو جائے، آگ میں ڈالا گیا زندے رہے، یہ اللہ کا ولی ہیں. آگ میں ڈالا گیا پیغمبر ہیں، یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ انبیاء کو بھی دی جاتے ہیں، عام لوگوں کو بھی دی جاتے ہیں. انبیاء کو اس لیے دی جاتے ہیں کہ چیلنج کے لیے دیے جاتے ہیں، اور عام لوگوں کو اس لیے دی جاتے ہیں کہ اس کی ایمان کی مضبوطی کے لیے دیے جاتے ہیں. تو الغرض کرامت بے شمار ہے، اور کرامت بے شمار کرامتیں ہیں. جیسے مریم سلامت اللہ علیہا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ، کمرے میں دیکھا زکریا علیہ السلام آئے، آگے دیکھا بن موسم کے پھل، انسیزنل فروٹ وہاں پہ دیکھا. انا لکی ہادا، مریم یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں یہاں پہ ہیں تو غور کیجئے، عبادت سے اللہ کی قربت کو حاصل کیجئے، نمازوں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کیجئے. انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے، مانگتے ہوئے ہمارے ہاتھ بعد میں نیچے گریں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے گا. یہ ایسے کرامات کو ظاہر کر دے گا. مریم ہے، وہ کمرے کے اندر موجود ہیں، کوئی کھانے پینے والا لانے والا نہیں ہے، لے کے آیا وہاں پہ موجود ہے. زکریا علیہ السلام کو ان کی خود دیکھ ریکھ کرتے تھے. کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا. یہ کرامت ہے. خبیب رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جنگ میں. کسی نے ان کو پکڑ لیا اور بیچ دیا، اور ان لوگوں نے خریدا جن کے رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا جنگ میں. قتل کے بدلہ قتل کرنے کے لیے کمرے میں بند کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. وہاں پہ انگور موجود ہیں. دیکھنے والے گھر والوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، لیکن یہاں پہ کہاں سے انگور آ گئے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. عمار بن یاسر، عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا موقع ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل رہے ہیں. دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں. جب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، وہ لاٹھیوں کے کونے میں خود بخود ٹارچ روشن ہو جاتی ہے اور یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اس کی روشنی. یہ اللہ کے ولی ہیں. کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے سفر پہ موجود ہے، اور کشتی ٹوٹ گئی، سمندر کے کنارے آ گئے تو وہاں پہ گھنا جنگل ہے. جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے تو ایک خطرناک خونخوار شیر ان کے انتظار میں موجود ہے. چیخنے لگا، چلانے لگا. اور میرے بھائیوں، جب یہ شیر کا نام لیا جاتا ہے تو زمین پاؤں تلے کھسک جاتی ہے. اور یہ ایسا خونخوار جانور ہے، جب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے تو چیر پھاڑ کھا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، جو جنگل کے درندے بھی جن کو پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیر سے کہنے لگے اے وہ شیر، مجھے کھانا ہے تو کھا لے، لیکن اس سے پہلے میرا تعارف تو سن لے، میرا انٹروڈکشن تو سن لے، میں کون ہوں. کہنے لگے انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں. جیسے یہ سننا تھا، وہ شیر بجائے کھانے کے آپ کے پیروں کو چاٹنے لگا. یہ کرامت ہے اللہ کے ولیوں کی. یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی وہ نہیں جو لوگ مناتے ہیں، جن کے ہاتھوں پیروں پہ لوگ گرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. اللہ کے ولی وہ ہیں عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں،
جنگل کے درندے بھی انہیں حفاظت کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، وہ جنگل بڑا گھنا جنگل تھا، وہ راستے میں بھٹک جاتے ہیں، شیر انہیں راستہ دکھاتا ہے، مین روڈ تک چھوڑتا ہے، اور جب مین روڈ پہ پہنچتے ہیں تو غرانے لگتا ہے جیسا کہ کوئی الوداع کہہ رہا ہو. میرے بھائیو، یہ اللہ کے ولی ہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک نوالا اٹھایا، دوسرا نوالا پیدا ہوتا ہے. یہ اولیاء ہیں، ان سے کرامات صادر ہیں. اور یہی عادت کے برخلاف کوئی کام ہوتا ہے انبیاء سے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، صحابہ زیادہ ہیں، آپ دیتے جا رہے کھاتے جا رہے، دیتے جا رہے کھاتے جا رہے ہیں، پورا لشکر کھا لیا لیکن کھانا ویسے ہی موجود ہے. ایک جنگ میں ہے، پانی کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے 5 انگلیاں کھول دی، 5 انگلیوں سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فواروں کو پھوڑ دیا ہے. میرے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جامع ترمذی کی بھی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ ممبر نہیں بنا تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، اس پہ بیٹھ کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب ممبر بنا تو آپ نے تشریف اٹھا کے وہ کھجور کے تنے سے آپ نے ممبر پہ رکھی، تو کھجور کا تنا رونے لگا. جیسے ایک بچڑا، گائے کا بچڑا اپنی ماں سے بچھڑ کے جس قدر چیخ چیخ کے رونے لگتا ہے، ویسے ہی حتی یرتج المسجد، اتنا چیخ چیخ کے وہ تنا رونے لگا. اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان موجود نہیں ہے، ایک تو درخت ہے اور کٹا ہوا، اس پر سوکھا ہوا. یہ نبی کا ایسا معجزہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ ایسا معجزہ بتلا دیا اپنے نبی کے لیے. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا، اتنا رونے لگا ساری مسجد گونج لگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور جیسے سینے سے چمٹا لیا وہ خاموش ہو گیا. یہ معجزات ہیں، یہ معجزہ ہے، ایسے بے شمار معجزے ہیں. لیکن میرے بھائیو، بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو معجزہ سے بڑھ کے بتلایا جاتا ہے. یہ نبی تھے یا پھر ولی تھے؟ اچھا، عبد القادر جیلانی کے فرمودات کیا ہیں؟ بنیاد الطالبین صفحہ نمبر 80 پیج نمبر 80 پہ وہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، یعنی بدعتیوں کی کچھ علامت ہیں، نشانیاں ہیں، وہ ان علامتوں اور نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر. بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں. صفحہ نمبر 80 بنیاد الطالبین. ان کا عقیدہ کیا تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کہتے ہیں اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ. میرا عقیدہ، ہمارا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ نے کس کے نام پہ 11ویں دی؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے نام پہ 11ویں دی؟ کیا ائمہ اربع انہوں نے 11ویں کے بارے میں اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ ابو یہ پیدا ہوتے ہیں 470 ہجری میں، 400 سال کے بعد؟ 400 سال سے پہلے کبھی 11ویں نہیں تھی. 400 سال کے بعد یہ بدعت کیسے رواج پکڑ گئی؟ میرے بھائیو، بدعت ہے. اور یاد رکھیے، غیر اللہ کے نام وما احل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ شرک ہے. ثناء اللہ امرتسری، آخری بات، ثناء اللہ امرت ہے، بڑے مزے کی بات ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے، بڑے ڈیبیٹر تھے، بہت سارے لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے. ایک پنڈت آیا، ہندو پنڈت سے، کہا غیر اللہ کے نام پہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا پنڈت جی، اگر منتر پڑھ کے بہن کو منگل سوتر پہنا دیا جائے تو کیا بہن بیوی بن سکتی؟ نہیں بن سکتی. ویسے ہی جو جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا گیا، اور ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ جانتے ہیں، پہلے تو بکرے، فلاں کا بکرا، فلاں کا بکرا، فلاں کا بکرا گلیوں میں گھومتے تھے، سڑکوں پہ گھومتے تھے. اب نہ جانے لوگ کیوں پالنے نہیں لگے ہیں. پالا کرتے تھے بچپن سے، اس کے بعد غیر اللہ کے نام پہ کاٹا کرتے تھے. یہ سسٹم تو ختم ہو گیا یہ پالنے کا، لیکن وہ سسٹم جاری ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، منڈی سے لانا، فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں کی تقرب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، ہماری سفارش کرائیں گے، ان کو راضی کرنا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی تقرب میں یہ جانور ذبح کرتے ہیں. 1000 مرتبہ بھی جو جانور غیر اللہ کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، 1000 مرتبہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے
وہ حرام ہے۔ اللہ نے کہا وما احل به لغیر اللہ، وما احل لغیر اللہ به، قرآن مجید نے یہ کہا ہے جو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ دعا کیا جائے، ان کے تقرب کے لیے کیا جائے، نظر کیا جائے، نیاز کیا جائے، نظر صرف اللہ کے لیے ہے، نیاز صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر نظر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسولوں کے لیے نام پہ کرتے ہیں حرام ہے، اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ کرتے ہیں حرام ہے، نیاز اللہ کے مقرب بندوں پہ کے نام پہ کرتے ہیں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، نہ رسول اللہ کی جائز ہے اور نہ ہی یہ اولیاء کی جائز ہے۔ تو ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ہماری نسلوں کو سمجھائیں، نہ جانے وہ کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے تعلیم کے فیسز کا انتظام کرتے ہیں، ان کے بکس کا انتظام کرتے ہیں، ان کی ٹیوشن فیسز کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور جیسے ہی بچہ آ جائے گھر کو، بچی آ جائے، فوراً کی ڈائریاں کھول کے ہم چیک کرتے ہیں آج کیا ہوم ورک ملا ہے، کیا لکھنا ہے۔ لیکن کبھی ماں باپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی اپنی اولاد سے آپ نے یہ پوچھا بیٹا تم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ بیٹا تم 4 بجے تک اسکول میں رہے، 5 بجے تک اسکول میں رہے، عصر کی نماز تم نے پڑھی ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم اپنی اولاد سے؟ یاد رکھیے یہ چیزیں، یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ تعلیم ہمیں ہمارے رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے ہماری نسلوں کو اگر پرورش کی جائے توحید پہ پرورش کی جائے۔ جب ہماری نسلوں کے اندر توحید کا، نسلوں کے رگوں میں توحید کا خون دوڑے گا تو پھر ہمارا بچہ وقت کا صلاح الدین ایوبی بنے گا، موسیٰ بن نصیر بنے گا، طارق بن زیاد بنے گا، خالد بن ولید بنے گا۔ آج کیوں ایسے معاشرے تھے، ہمارے معاشرے تھے ایسے لوگوں کی فقدان ہے، ایسے نوجوان ملا نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نسلوں کی تربیت ہم نے توحید پہ نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت توحید پہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کی شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو سنتوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔